خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس سال مجھے اور آپ کو زندہ رکھا۔ ہم نے خداوند کی عید سعید کو منایا اور آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم اس عید سعود کو خداوند کے حضور سیکھ سکیں، جان سکیں اور منا سکیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے پادری روبل صاحب نے یہ خدمت دی کہ میں اس عید کے تعلق سے خدا کے پاک کلام کو اب تک پہنچاؤں۔ عید سعود کا جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اعمال کی کتاب یا رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 11 آیات اور اس کی 9ویں آیت میں نے آپ کے سامنے دوبارہ پڑھی ہے، جس میں لکھا ہے کہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اس سے پہلے خداوند یسوع ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں ابتدائی کلیسیا کی ان انتہائی اہم تاریخی سچائیوں کو پیش کیا گیا ہے جس کو خدا کے بندہ لوکا نے، جو کہ طبیب تھا، اس نے ان کو تحریر کیا۔ جب وہ لوکا کی انجیل لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ بہتوں نے قبر باندھی کہ ان واقعات کو ترتیب سے بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئے، تو وہ کہتا ہے اسی لیے اے معزز سافرس، میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی ان واقعات کو چشمدید جو گواہ ہیں ان سے مل کر ترتیب وار لکھوں، اور اس نے ریزن بتائی کہ وجہ یہ ہے تاکہ تجھے تیرے ایمان کی پختگی معلوم ہو جائے۔ یعنی ایمان کی پختگی کے لیے اس نے، مقدس لوکا نے اس انجیل کو تصنیف کیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا، پولوس کے وسیلے اس نے سیکھا تھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ پھر اس کے بعد اس نے لوکا کی انجیل کے علاوہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کو بھی تصنیف کیا، لیکن یہاں اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو لوکا کی انجیل میں ہے۔ یہاں اس کے لکھے جانے کی وجہ وہ مختلف یا ایک اور بتاتا ہے، اور وہ وجہ بتاتا ہے کہ اے معزز سافرس، میں نے پہلا رسالہ تجھے تصنیف کیا ان باتوں کے بارے میں۔ اگر آپ کی بائبل کھلی ہے تو دیکھیں، لکھا ہے کہ ان باتوں کے بارے جو خداوند کیا لکھا ہے، کرتا رہا اور سکھاتا رہا۔ ہم ساری زندگی، ہم 100 سال سے بھی زیادہ عمر گزر جائے، ہم ساری زندگی لوگوں کو سکھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن یسوع کے ہاں یہ سلسلہ فرق تھا۔ وہ کرتا تھا، کر کے دکھاتا تھا، لوگ دیکھتے تھے اور پھر انہیں سکھاتا تھا۔ ہم سکھانے پر ساری زندگی، یہ نہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ ٹھیک نہیں، وہ غلط ہے، یہ درست ہے، ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کھاتے، ایسے نہیں سوتے، ایسے نہیں دعا کرتے، ایسے ہی بات، ہم ساری زندگی سکھانے میں گزار دیتے ہیں۔ پر یسوع نے اس اصول کو اس سچائی کے ساتھ پیش کیا جس میں اس نے لکھا ہے، مقدس لوکا نے، کہ وہ کرتا رہا، ترتیب بدل دی اس نے۔ ہماری ترتیب ہے کہ سکھاتے رہنا ہے اور کر کے نہیں دکھانا۔ یسوع کی ترتیب یہ ہے کہ وہ پہلے سکھاتا ہے، کرتا ہے اور پھر سکھاتا ہے۔
پھر بتاتا ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم بات ہے جو خدا کے بندہ لوکا کی معرفت ایک سچائی، ایک اصول زندگی یا روحانی زندگی کے اصول کے طور پر بتائی گئی ہے کہ وہ بعد میں سکھاتا تھا، تعلیم بعد میں دیتا تھا، پہلے کر کے دکھاتا تھا۔ اور یہی خاندانوں کی زندگیوں کی کامیابی کی سب سے بڑی چابی ہے کہ ہم جو سکھاتے ہیں، مائیں، والدین، ٹیچرز، ہمارے سیاسی لیڈرز، ہمارے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈرز ہیں زندگی کے کسی بھی شعبہ، وہ لیڈرز جو ہیں وہ اکثر بڑی زبان بول کر سکھاتے رہتے ہیں، گھنٹوں تعلیم دیتے ہیں، میری طرح گھنٹوں کلام سناتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ خدا کا بندہ لوکا یہ بتاتا ہے کہ وہ نہ صرف سکھاتا رہا بلکہ کیا پہلے اس نے کرنے کی بات کی ہے کہ جو وہ کرتا تھا اس کو سکھاتا تھا۔ اب کیا کرتا تھا خداوند یسوع؟ شاگردوں نے سوال کیا کہ اے خداوند، جب وہ جی اٹھا اور ان پر ظاہر ہوا تو شاگردوں نے سوال کیا کہ کیا اسرائیل کو تو بادشاہی ابھی عطا کرے گا یا ہم انتظار کریں؟ مسیح یسوع نے ان کو یہ کہا کہ ان وقتوں میعادوں کو جاننا تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ وہ وقت، وہ میعادیں کب خدا اپنی بادشاہی ظاہر کرے گا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام تیاری کرنا، تیار رہنا، کیونکہ یہ ساری باتیں خدا نے اپنے ہی اختیار میں رکھی، لیکن ایک خاص بات اس نے بتائی، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ تم ٹھہرے رہو، اور جب تک تمہیں روح القدس نہیں مل جاتا تم ٹھہرے رہو، اور جب روح القدس تمہیں مل جائے گا تو پھر اس کے بعد تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو۔ اور پھر یہ بات کرنے کے بعد لکھا ہے کہ خداوند یسوع 9ویں آیت میں کہ ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اس آسمان پر اٹھائے جانے کو بائبل میں یا خدا کے کلام میں عید صعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صعود کا مطلب بھی یہ ہے اونچائی کی طرف بڑھنا، یا اونچائی کی طرف چڑھ جانا یا چلے جانا۔ اور یسوع مسیح کے بارے اس لیے لکھا گیا ہے کہ وہ ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور پھر بدلی نے آ کر اسے چھپا لیا، اور اس کے فوراً بعد ایک انتہائی اہم واقعہ ہوا، اور وہ اہم واقعہ یہ تھا کہ 2 مرد یا 2 فرشتے کہہ لیں ان کے پاس آئے، اور انہوں نے ایک بڑی اہم سچائی کو ان کے سامنے رکھا، اور وہ سچائی یہ تھی کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں پریشان کھڑے؟ اب ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ رہا اتنے سالوں تک، وہ اس کے شاگرد تھے، اس کے پیروکار تھے، اس کے لیے حضور عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کے معجزات کو دیکھتے، تعلیم